میرے بیٹے کی اچھی جگہ نوکری لگی تو میرے دل میں بھی بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کے ارمان جاگنے لگے۔ میں اپنی دوست کے بیٹے کی شادی پر گئی تو وہاں میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی۔ اپنے موبائل پر اس لڑکی کی تصویر بھی لے لی۔ جب گھر آ کر بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی، کیا یہ لڑکی اندھی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، نہیں نہیں، ماشاءاللہ سے لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی تو نظر بھی کمزور نہیں ہے۔ میرا بیٹا کب سے ایک بے فضول سی ضد لگائے بیٹھا تھا کہ لڑکی اندھی ہو، لیکن میں نے اس کی بے معنی سی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور اب جو رویہ میرے بیٹے نے اختیار کیا، میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا غصے سے بولا، امی، آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے اندھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیا میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، ذوالفقار، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں اندھی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی، میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اندھی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب سی پریشانی میں گھر گئی تھی، کیونکہ میں ذوالفقار کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج سا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہنے والا، جو کہتا وہ پتھر پر لکیر ہی ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، آخر اندھی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اندھی لڑکیاں انسان نہیں ہوتیں؟ میں بولی، بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے اندھی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بیٹے میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے اندھی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا، امی، میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو اندھی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے ذوالفقار کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے اندھی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی؟ خیر، میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اندھی لڑکی بھلا کیا میرا گھر چلائے گی؟ وہ تو مجھ پر بوجھ بن جائے گی۔ میرا بیٹا ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے۔ میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں، مگر میں ذوالفقار کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز ہی رہی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے ذوالفقار سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی مجھ سے کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اگر اس نے کبھی میرے بیٹے کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے ذوالفقار سے بہت توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اور ذوالفقار دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ 13ویں جماعت میں تھا کہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ 4 ماہ اس کا بخار نہیں اترا تھا، اور اس کے بعد وہ چپ چپ رہنے لگا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا شادی جلدی کر دوں، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جائے گا، مگر میرے اس ارمان پر بھی ذوالفقار نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی بیٹے کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے اندھی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اندھی لڑکی ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اندھی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو اندھی لڑکی کا کہتی، وہ آگے سے کہنے لگتی، ارے چھوڑو تم اندھی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی MA پاس ہے۔ تو کوئی کہتی اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا
اور پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک اندھی فقیرنی آئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی۔ یہ فقیرنی پچھلے 2 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ دیکھنے میں حسین تھی لیکن حد درجہ گندی تھی۔ براؤن اجڑے گندے بال، گوری رنگت، لیکن چہرے پر مٹی لگی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر جھرجھری سی آئی تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی یہ سوچا کہ اگر میں بیٹے کو اس لڑکی کا بتاؤں تو وہ ضرور انکار کر دے گا، پھر کہہ دوں گی کہ اگر اندھی لڑکی چاہیے تو یہی ملے گی، ورنہ میں اپنی پسند سے لے آؤں گی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ساری بات ذوالفقار کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت ذوالفقار کام سے واپس آیا تو میں بولی، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، بتائیں امی، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں بولی، تمہیں اندھی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر ذوالفقار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی، مجھے اندھی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں، اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ تو میں بولی، ذوالفقار، وہ نورین ہے نا، فقیرنی، جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، وہی جو اندھی ہے۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کو کیسے بیاہ لاؤں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر ذوالفقار بولا، امی، آپ کو اسی وقت نورین کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، اس کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئے آپ اسے فوراً اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ سن کر تو میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، ذوالفقار، تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کر لی ہے۔ بیٹا، وہ ایک فقیرنی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے زیادہ صاف ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ ذوالفقار کہنے لگا، امی، آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ ذوالفقار اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ جب میں ذوالفقار کے متعلق سوچنے لگی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ذوالفقار کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی نورین بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر پر روک لینا اور مجھے فون کر کے بلا لیجیے گا۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنی ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ اس بات پر میں نے سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے یہ معاملہ اب پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر ذوالفقار کا انتظار کرتی رہی۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ کیا پتہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اسی لیے میں ذوالفقار کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے 1-2 آوازیں دیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی، بیٹا، جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، امی، میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو کبھی بلا ضرورت چھٹی ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے زلفی بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، جی جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے زلفی بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، امی، نورین کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر ہی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی، ذوالفقار، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اب مجھے ذوالفقار پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی تھی، مگر ذوالفقار ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔
مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ ذوالفقار کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا، امی آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی ذوالفقار کے ساتھ نورین گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرا اپنا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ وہ صبح سے نورین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا، اگر مصروف ہیں تب بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں، آ جائیں، ہم نورین کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو کون سا اعتراض ہوگا؟ آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ذوالفقار آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی، ذوالفقار پہلے میں نورین کے ساتھ جا کر اس کی ماں کو دیکھ آتی ہوں، اس سے بات کرتی ہوں، وہ مان گئے تو کل ہم دونوں جا کر اس لڑکی کو رخصت کر کے لائیں گے۔ ذوالفقار نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو نورین سے، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، اس کے گھر والوں کو میں خود منا لوں گا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں بولی، زلفی کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی امی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی نورین گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے تو نظر بھی نہیں آتا تھا، نہ جانے اپنے گھر کیسے لے کر جائے گی۔ خیر، ذوالفقار نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ نورین نے گلی کی نکڑ پر کھڑے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی اور اپنے گھر جانے کے لیے کہا۔ وہ جہاں ہمیں لے کر گیا وہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے ذوالفقار کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا۔ ہائے، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ نورین ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی۔ وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ نورین کی والدہ کو جب ہمارا ارادہ معلوم ہوا وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ میں نے کہا ہمیں نکاح آج ہی چاہیے۔ پھر میں نے ذوالفقار سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر دی تھی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ آج انہوں نے ہماری خاطر تواضع تازہ جلیبی سے کی تھی، اور بڑے بجھے دل سے میں ذوالفقار کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ نورین ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لے لیے تھے اور پھر اسے ہدایت کی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو لو تاکہ اس میں تھوڑی چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی، اور آدھے گھنٹے بعد جب باتھ روم سے نکلی تو وہ بالکل ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی، بیٹا، ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھرے رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش یہ دیکھ سکتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ اسے نظر آتا کہ وہ اس سرخ لباس میں کتنی حسین لگتی ہے۔ خیر، میں نورین کو ذوالفقار کے کمرے میں چھوڑ آئی اور میرے دماغ سے من و بوجھ اتر گیا تھا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ نہ جانے ذوالفقار نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمروں میں دے آئی۔
ذوالفقار بہت خوش لگ رہا تھا جبکہ میری بہو بڑی شرمائی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ذوالفقار ناشتے کے برتن باہر لے آیا۔ میں بولی، زلفی بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ بے شک دیکھ نہیں سکتی لیکن اسے ہر چیز کا بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ ذوالفقار کی باتیں سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ ذوالفقار گھر سے باہر نکل گیا تو میں نورین کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے ایک بار کچن میں لے جائیں تو میں ہر چیز کا اندازہ لگا لوں گی، مجھے کھانا بھی پکانا آتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا ابھی نہیں، چند دن تک جانا، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، اس کے بعد تم کام کرتی رہنا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھیر بنانے آتی ہے؟ کھیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی، فکر کی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک ہی گزر گیا مگر جوں ہی رات ہوئی میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سرد اور خاموش لوگ سردیوں میں جلدی اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں اور چار سو خاموشی بھی چھا جاتی ہے، ہلکی سی آہٹ بھی ہو تو سنائی دیتی ہے۔ میں بھی سو گئی تھی۔ اپنے دل کو بھی سمجھا لیا تھا کہ جب بیٹا راضی اور خوش ہے تو ٹھیک ہے، نورین جلدی ہمارے گھر کا طور طریقہ سیکھ جائے گی۔ بس یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی، لیکن میں نیند کی بہت کچی تھی۔ رات کو بلی بھی اگر ہمارے صحن میں بول پڑتی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ گئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید آس پڑوس سے یہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ میں نے کروٹ بدلی، رضائی منہ تک کھینچی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کسی کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ شور تو میرے ہی گھر میں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی گرم شال خود پر لپیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں ذوالفقار کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ نورین رو رہی تھی، مگر کیوں؟ اور کمرے میں کانچ کیسا ٹوٹا تھا؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ دروازے پر دستک دے کر پوچھ لوں، لیکن پھر سوچا صبح پوچھ لوں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے روز جب میں نے نورین کو دیکھا تو مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ بتانے لگی تو زلفی نے اسے جھڑک دیا اور بولا، صبح صبح تم کیا کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ذوالفقار کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں ذوالفقار کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ غصے سے گھرا رہا تھا۔ کہنے لگا، نورین ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری ذاتی باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو ذوالفقار کی باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کیا دھمکیاں اس معصوم اور اندھی لڑکی کو دے رہا تھا؟ وہ اس کے سامنے سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ذوالفقار کی آنکھوں میں وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ گڑبڑا سا گیا اور ہنسنے لگا، نورین سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں اس وقت تو چپ رہی، لیکن جب ذوالفقار کسی دوست سے ملنے باہر گیا تو میں نے باتوں باتوں میں نورین سے پوچھا کہ وہ رات کو کیوں رو رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کی رنگت بدلی تھی، وہ نروس سی ہونے لگی۔ کہنے لگی، ایسا تو کچھ نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے کانچ ٹوٹنے کی بھی آواز آئی تھی، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کچن میں چلتے ہیں، مل کر کھانا بنا لیتے ہیں۔ وہ غریب لڑکی تھی، کم عمر بھی تھی، اس پر اندھی بھی،
اس لیے شاید ذوالفقار کے ہاتھوں دب رہی تھی۔ رات کو پھر سے مجھے وہی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب تو میں سوچ چکی تھی کہ حقیقت جان کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ذوالفقار کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میرے دستک دینے پر سسکیوں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ 10 منٹ بعد دروازہ ذوالفقار نے ہی کھولا تھا۔ چہرے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ سو رہا ہو، لیکن مجھے دیکھ کر جمائیاں یوں لینے لگا جیسے نیند سے جاگا ہو۔ میں نے کہا نورین کہاں ہے؟ تو کہنے لگا وہ تو سو رہی ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو اس کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گیا تو سامنے بیڈ پر نورین لحاف سر تک تانے سو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا امی، جس عمر میں آپ ہیں آپ کے کان بج رہے ہوں گے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح پھر سے مجھے نورین کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ اگلی رات کو جب مجھے یہ آوازیں آئیں تو میں نے کمرے کے سامنے کرسی رکھی اور اس پر چڑھ گئی اور کمرے کے اوپر بنے روشن دان سے اندر دیکھا تو پیروں سے جان ہی نکل گئی۔ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ، میرا بیٹا اس کا منہ دبوچ رہا تھا۔ اس نے نورین کے ہاتھ پیچھے کو باندھ رکھے تھے، اس کا منہ بھی باندھ رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے جلدی سے نورین کو بیڈ پر لٹا دیا تاکہ مجھے لگے کہ وہ سو رہی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹے کو پیچھے دھکیلا اور نورین کی چادر اتاری۔ اس کا منہ اور ہاتھ کھولے تو میرا بیٹا مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے اس سے ان سب کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا مجھے بدلہ لینا تھا، کیونکہ میٹرک میں مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی۔ وہ 3 سال مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی، پھر اس نے ایک اندھے مگر امیر لڑکے سے شادی کر لی۔ ایک اندھے شخص کی خاطر وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے بھی ایک اندھی لڑکی سے اس بات کا بدلہ لینا تھا۔ وہ جنونی کیفیت میں تھا، کہنے لگا اسی لیے میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اندھے لوگ دوسروں کی زندگی میں بھی اندھیرا کر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اصل محبت شادی کے بعد ہوتی ہے اور یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نفسیاتی علاج کروایا۔ چند ماہ بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔